اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب ممبران کو اپنے آؤ فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب ممبران کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں یعنی فعل مضارع ملموس میں فعل مضارع ملموس کے قواعد و ضوابط آپ کو بتائے تھے، بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، 20 آپ کو مصدر دیے تھے اور ان 20 مصدروں سے چند ہم نے بنانے کا طریقہ آپ کو کمپلیٹ طور پہ بتایا تھا۔ حرف توئے اور زوئے ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور اسی طرح ہم نے گفتگو درس نمبر 10 یعنی 10واں درس جو ہم نے آپ کو بتایا تھا اور سمجھایا تھا۔ اس کے علاوہ ویڈیوز بھی ہم نے آپ کو بھیجی تھی اور کمپلیٹ طور پر آخر میں آپ کو وضاحت بھی دی تھی کہ کس طرح اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ آج جو ہم فعل پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ فعل مضارع یعنی حال سے ہے فعل مضارع مستقبل۔ فعل مستقبل آج ہم پڑھیں گے اور اس کے بارے میں آپ کو جو بھی اس کے مسائل ہوں گے، جو بھی پڑھنے کا طریقہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تعریف ہم پڑھیں گے۔ ایسا فعل جو مستقبل کے کام کو ظاہر کر رہا ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں، یعنی ہم انجام دیں کام، ایک ماضی ہو گیا، دوسرا وہ جو ہم کام انجام دے رہے ہوں حال ہو گیا، تیسرا یہ کہ ہم آئندہ مہینے بعد سال بعد ہم انجام دیں گے، خواہش ہے، تو اس کو کہتے ہیں فعل مستقبل۔ اب مثال کے طور پر میں کھانا کھاؤں گا، یعنی میں نے ابھی نہیں کھایا تو میں انشاءاللہ کل کھاؤں گا، 1 گھنٹے بعد کھاؤں گا، رات کو کھاؤں گا، تو میں کھانا کھاؤں گا یا وہ روٹی بنائیں گی وغیرہ۔ اسی طرح بنانے کا طریقہ دیکھیں آپ، فعل مستقبل کو بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے خواستن کا بن مضارع لینا ہے۔ خواستن ایک مصدر ہے، کیونکہ فعل مستقبل کے لیے فقط خواستن سے ہی ہم فعل مستقبل بنا سکتے ہیں، تو خواستن کا اپنے بن مضارع لینا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد جو جملہ ہو اس کی شناسی ہم نے لگانی ہے، اور سیوم شخص فعل ماضی سے فعل مستقبل بنائیں گے تو یہ فعل ہمارا مستقبل بن جائے گا۔ مثالیں ہم دیکھیں پھر اسے آپ کو واضح پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک ہمارا جملہ ہے، ہم مچھلی کھائیں گے۔ ہم مچھلی کھائیں گے، خوردن مصدر ہے، سب سے پہلے خواستن سے بن مضارع جس طرح ہم نے آپ کو بتایا خواہ لیں گے، ضمیر دیکھیں گے کون سی ہے، اس کی شناسی ہم لگا دیں گے جو ہے یا میم، کیونکہ ہم ہے یعنی ما ضمیر کی نشانی شناسی ہے یا میم، اور خوردن کا جو تیسرا فعل ماضی کی تیسری شخص ہے مفرد ہے وہ ہے خورد، تو ہمارا جملہ بن جائے گا ہم مچھلی کھائیں گے، ترجمہ ہمارا یوں بنے گا کہ ماہی خواہیم خورد، ٹھیک ہو، ہمارا یہ ترجمہ بن گیا۔ اب آگے دیکھیں فعل مستقبل کے لیے آج کے 20 مصدر اور ان کے بن مضارع کیا ہیں وہ آپ کو ہم ترتیب بتائیں گے، اور کوشش کریں گے ان کا ترجمہ بھی بتائیں، کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم نے ترجمہ نہیں بتایا تھا تو ممبران نے کہا ترجمہ بھی بتائیں ساتھ میں۔ تو فعل مستقبل کے لیے آج کے ہمارے 20 مصدر ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ چلیے سب سے پہلے ہمارا مصدر ہے خواستن یعنی چاہنا، خواہ بن مضارع، قدم زدن چہل قدمی کرنا یعنی قدم زن، فراموش کردن بھول جانا، فراموش کن، خوشحال شدن خوشحال ہونا، خوشحال شو، نفس کشیدن یعنی سانس لینا، نفس کش، شکست خوردن یعنی شکست خوردن، ہار جانا، شکست کھانا، شکست خور، خواہش کردن درخواست کرنا یعنی خواہش کن بن مضارع ہے، گرامی داشتن احترام دینا، گرامی دار۔ آگے سوار شدن سوار ہونا، سوار شو، یاد گرفتن یاد کرنا، یادگیر، بلند شدن اٹھنا، بلند شو، گریہ کردن گریہ کرنا، گریہ کن۔ آگے ہے آویختن لٹکانا، یاویز کشتن قتل کرنا مارنا، کش میدم پھونکنا یعنی دم، دارا بودن یہ رکھنا کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنا ہے، دارا بود، یاد دادن یاد دلانا سکھانا، یاد دہ بیدار شدن بیدار ہونا، بیدار شو، بیدار کن جگانا، بیدار کن، صدا زدن آواز دینا، صدا زن۔ اب آئیے فعل مستقبل کے جملے اور بنانے کا طریقے کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ ایک مصدر لیتے ہیں جو ہے آویختن یعنی لٹکانا، ہم کل گھر میں کپڑوں کو لٹکائیں گے، ایک ہمارے پاس جملہ ہے، اس سے ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس بنانے کا طریقہ ہو وہ یہ کہ خواستن کا بن مضارع ہمارے پاس ہو، شناسے بھی ساتھ ہو، جو ہمارے پاس مصدر آئے گا جملے کا اس کو ہم سوم شخص پہ لگائیں گے۔ اب خواستن کا بنا ہے خواہ، یامیم اور آویز بنا ہے۔ اب ہم کل گھر میں کپڑوں کو لٹکائیں گے،
تو ما فردہ در خانه لباس آرا خواهیم آویز، ما فردہ در خانه لباس آرا خواهیم آویز، یہ ہمارا جملے کا ترجمہ بن گیا۔ اس میں آپ کو جس طرح بتایا بنانے کا طریقہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بنانے کا طریقہ جیسے کمپلیٹ طور پر آپ کے پاس ہوگا تو جملے میں جو مصدر آئے گا نا، ٹھیک ہے نا، آویختن ہے تو ہمارا اس کو سیوم شخص جو ہمارا تھا نا تیسری ضمیر، اس کی کوئی بونے مضارع نہیں تھی تو آویز آئے گا۔ ایک اور مصدر ہے گریہ کردن یعنی رونا، وہ شب عاشوراء امام حسین علیہ السلام پر روئیں گے، ایک مصدر ہمارے پاس ہے۔ آپ دیکھیں آئیں، وہ شب عاشوراء امام حسین علیہ السلام پر روئیں گے، اسی طرح ہمارے پاس خاصتاً کا بن مضارع ہے یعنی خواہ ہونا چاہیے، شناس سے جو ہے نون دار، اس کو ہم اکٹھے کریں گے خواہند۔ اب رونا کیا ہے؟ گریہ کردن، تو ہمارا گریہ کارد ہوگا، ٹھیک ہے، خواہند گریہ کارد، تو کیونکہ سیوم شخص ہم نے بنانا ہے تو گریہ کارد آئے گا۔ فعل ماضی کا سیوم شخص، گریہ کردن کو ہم کنورٹ کریں گے فعل ماضی کے سیوم شخص، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو آگے دیکھ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ شب عاشوراء امام حسین علیہ السلام پر روئیں گے، آنہا در شب عاشوراء بر امام حسین علیہ السلام گریہ خواہند کرد، خواہند کرد، ٹھیک ہے نا، کہ روئیں گے تو گریہ خواہند کرد، تو یہ ہمارا جملہ ترجمہ بن گیا، وہ شب عاشوراء امام حسین علیہ السلام پر روئیں گے، آنہا در شب عاشوراء بر امام حسین علیہ السلام گریہ خواہند کرد، وہ آنہا شب عاشوراء در شب عاشوراء۔ یہاں پر توجہ کریں، میں دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا کیا کرنا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو سمجھ شاید نہیں آئی ہوگی۔ اب مثال ایک شکست خوردن مصدر میں نے لیا ہے کہ ہم شکست کھائیں گے، جملہ ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ شکست خوردن سے کیا کرنا ہے؟ خاصن سے پہلے خواہ لگائیں گے، اور خواہ جیسے آپ کے پاس آئے گا خواہ، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو شنا سے ساتھ لگا دینا جو ہے یامیم، خواہیم، کیونکہ ہم ہے خواہیم تو بن جائے گا خواہیم۔ خوردن کا تیسرا ضمیر کون سی ہے؟ تیسرا شخص کون سا ہے؟ خورد، خوردن سے خورد، تو ہمارا جملہ بنا ما شکست خواہیم خورد، ما شکست خواہیم خورد۔ ترتیب کے ساتھ جس طرح ہم حروف ترجیح پڑھ رہے ہیں، آج ہم حروف ترجیح میں سے حرف عین، غین اور ماشک پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں حرف عین اور غین سے کیا چیز بنتا ہے۔ سب سے پہلے حرف عین، عین سے سب سے پہلے بنتا ہے عدس، دال، کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو دال ہوتی ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں عدس۔ کعبہ کو اردو اور فارسی میں کعبہ ہی کہا جاتا ہے۔ شمع روشنی کو کہا جاتا ہے۔ رکوع کو اردو اور فارسی میں رکوع ہی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج میں چلیں۔ گوشت کنید و بخوانید، اچھی طرح آپ نے سننا ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے۔ اصل، شہد کو فارسی میں کہتے ہیں اصل۔ عصا، عصا کو اردو اور فارسی میں عصا ہی کہتے ہیں۔ آج، آج جو ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں اسے فارسی میں کہتے ہیں آج۔ آبر بینک، اے ٹی ایم کو جو بینک کا اے ٹی ایم ہوتا ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں آبر بینک۔ عبادت کو اردو اور فارسی میں عبادت کہتے ہیں۔ عشق محبت کو کہتے ہیں۔ عید کو عید ہی کہتے ہیں اردو میں۔ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ ہی کہتے ہیں اردو میں۔ عقاب پرندہ ہے، عقاب ہی کہتے ہیں۔ عریان جو ننگا ہو، کپڑے نہ پہنا ہو، اسے فارسی میں کہتے ہیں عریان۔ عود نیچے کو کہتے ہیں صعود، اوپر کو کہتے ہیں۔ مزید آگے دیکھیں، کامل کنید مکمل کرنا ہے، خالی جگہ پر کرنا ہے۔ پہلے تصویر کے آخر میں عین لگا دیں گے، بن جائے گا شمع۔ عین اور واو لگائیں گے، بن جائے گا صعود۔ عین شروع میں لگائیں گے، بن جائے گا عبادات۔ عین اور واو لگائیں گے، بن جائے گا، عین اور الف لگائیں گے، بن جائے گا آج۔ عین شروع میں لگائیں گے، بن جائے گا عدس۔ عین شروع میں لگائیں گے، بن جائے گا عقاب۔ آخری لائن میں پہلے تصویر کے کاف کے بعد عین لگائیں گے، بن جائے گا کعبے۔ عین اور الف لگائیں گے، بن جائے گا آبر بانک۔ اور اسی طرح آخری تصویر کے آخر میں لگائیں گے عین تو بن جائے گا رکوع۔ دوسری تصویر میں جس طرح ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے فارسی لہجے کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اصل، عصا، عبادت، عشق، عقاب، عریان، آج، آبر بانک، عیسیٰ، عید، عود اور صعود۔ حرف عین کے بعد حرف غین ہے۔ گوشت کنید و بخوانید، سب سے پہلے ہے غین سے غذا، کھانے کو جو ہم کھاتے ہیں، تناول کرتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں غذا، پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مغرب کو اردو اور فارسی میں مغرب ہی کہتے ہیں۔ تیغ، بلیڈ یا کٹر کو فارسی میں کہتے ہیں تیغ۔ باغ کو اردو اور فارسی میں باغ ہی کہتے ہیں۔ دوسری تصویر میں دیکھیں، غذا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کھانے کو کہتے ہیں غلط، صحیح کے مقابلے میں جو غلط ہوتا ہے غلط کو غلط ہی کہتے ہیں۔ غار کو اردو اور فارسی میں غار کہتے ہیں۔ غاز، بدخ کو فارسی میں کہتے ہیں غاز۔
غیبت، غیبت جو ابسینٹ ہو، جو غیر حاضری کرے، اسے فارسی میں کہتے ہیں غیبت۔ ترغیب، ترغیب دینا، کسی کو ترویج دینا، کسی چیز کے بارے میں بتانا۔ یاغی جو سرکش بندہ ہو، بغاوت کرنے والا، اسے فارسی میں کہتے ہیں یاغی۔ غروب کو اردو فارسی میں غروبی کہتے ہیں۔ غنچے، پھول کا غنچے کو غنچے ہی کہتے ہیں۔ غورے، کچے، مثال کے جو یہاں پہ تصویروں میں دکھائی دے رہا ہے کچے انگور ہیں تو اسے غورے کہتے ہیں۔ غول، دیو کو کہتے ہیں، دیو جن کو فارسی میں کہتے ہیں غول۔ اب آگے چلتے ہیں، خالی جگہ پر کرنا ہے۔ غین اور واو لگائیں گے بن جائے گا غورے، غین میم کے بعد لگائیں گے بن جائے گا مغرب، غین اور الف لگائیں گے بن جائے گا غاز، غین اور واو لگائیں گے بن جائے گا غول، غین شروع میں لگائیں گے بن جائے گا غروب، غین شروع میں لگائیں گے بن جائے گا غذا، آخری لائن میں پہلے تصویر کے آخر میں غین لگائیں گے بن جائے گا تیغ، غین شروع میں لگائیں گے بن جائے گا غنچے، اور اسی طرح آخری تصویر کے آخر میں غین لگائیں گے بن جائے گا باغ۔ دوسری تصویر میں دیکھیں، فارسی لہجے کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے ہم نے، اور اسی طرح آپ نے فارسی فاؤنٹ کے ذریعے ان کو لکھنا ہے کہ دیکھیں کہ آپ کس طرح لکھے جاتے ہیں یہ فارسی میں۔ غذا، غلط، غیبت، مغرب، غروب، غنچے، غار، غاز، ترغیب، یاغی، غول اور غورے۔ اب چلیے مشق کی جانب، سب سے پہلے لطف و توجہ کنید۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں رو، زیر اور در۔ رو یعنی رویے، جس کا معنی ہے اوپر۔ اب دیکھیں لیپ ٹاپ کس کے اوپر ہے؟ میز کے اوپر ہے۔ اب کتاب جو ہے نا باکس کے اوپر ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے، دوسری کتاب کاپی ہے، یہ نیوز پیپر کے اوپر ہے، تو یہ ہم کہیں گے رویے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے کمپیوٹر کو کہ کمپیوٹر روی میز است، کتاب روی کیف است، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بھی کتاب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، یا دفتر کہہ دیں، جو کاپی ہوتی ہے دفتر روی نیوز پیپر کو اخبار وغیرہ بھی کہتے ہیں، اور روزنامے کہتے ہیں اس کو، اخبار کو، تو کہیں گے کہ کتاب روی روزنامے است یا دفتر روی روزنامے است۔ تو روی یعنی اوپر، زیر نیچے۔ یہاں پہ دیکھیں زبالے جو ہے نا کچرا دانے نیچے ہے میز کے نیچے، تو ہم کہیں گے کہ زبالے زیر میز است۔ یا آگے دیکھ لیں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں نیچے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیر ہے یعنی نیچے۔ تو رویے یعنی اوپر، زیر یعنی نیچے۔ آگے دیکھیں در، ایک ایک ہم لفظ سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ٹائم بھی بچ جائے۔ در یعنی میں، اندر، ٹھیک ہے نا۔ اب جس طرح کتاب کیف کے اندر رکھی ہوئی ہے تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہے کتاب در کیف است، یا سیب در بشکاب است، یعنی سیب جو ہے نا پلیٹ کے اندر ہے۔ تو رو جسے رویے بولتے ہیں، زیر در، رو یعنی اوپر، زیر یعنی نیچے، در یعنی اندر، داخل۔ نیکسٹ پیج میں دیکھیں یہاں جملے بھی بنے ہوئے ہیں، ایک جملے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، باقی آپ نے خود ہی حل کرنا ہے کیونکہ مشق ہے، گھر بیٹھ کے ان کو حل کرنا ہے۔ ذربین رویے کتاب است، یہ مائکروسکوپ ہے یہ کتاب کے اوپر ہے۔ یا نیچے دیکھیں روزنامے زیر کتاب است، جو اخبار ہے وہ کتاب کے نیچے ہے۔ اور باقی بھی یہ سارے جو جملے ہیں خود ہی آپ نے گھر میں بیٹھ کے ان کو ترجمہ کرنا ہے۔ آگے مزید دیکھیں، واجہ پرسشی کجا، ہم پوچھنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہاں، تو کجا یعنی کہاں۔ کتاب کجا است، کتاب کہاں ہے، تو کہیں گے کتاب روی کیف است، کتاب کیف کے یعنی صندوق کے جو بیگ کے اوپر ہے، روی یعنی اوپر۔ کتاب کجاست، کتاب زیر کیف است، کتاب کجاست، کتاب در کیف است۔ تو یہ تینوں الفاظ استعمال کر سکتے ہیں واجہ پرسشی کے ساتھ۔ آگے دیکھیں دوسری تصویر میں، تلفن کجاست، تلفن کہاں ہے، ٹیلی فون، تلفن روی میز است، ٹیلی فون میز کے اوپر ہے۔ اور باقی بھی آپ نے خود ہی حل کرنا ہے گھر میں بیٹھ کر۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیں ایک اور جملے ان کا خود ہی آپ نے ترجمہ کرنا ہے تصویر کو دیکھ کر۔ وشکاب و لیوان روی میز ہستند، پلیٹ اور گلاس جو ہے نا وہ میز کے اوپر ہیں۔ آب در لیوان است، پانی لیوان کے اندر ہے یعنی گلاس کے اندر ہے۔ غذا در بشکاب است، کھانا جو ہے نا وہ پلیٹ کے اندر ہے۔ تو باقی بھی تصویروں کو آپ دیکھنے خود ہی ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ دوسری لائن میں دیکھیں خالی جگہ پر کرنا ہے، پول پول ڈیش جیب است، پول در جیب است، تلفن
در میزاس ٹھیک نہیں ہے، روی میزاس ہاں میز کے اوپر ہے، تو تصویر کو دے کر خالی جگہ پر کرنا ہے یا نیچے تصویر کو دے کر آپ نے جملے بنانا ہے۔ آگے مزید مشق میں دیکھیں، یہاں پہ بھی آپ نے آموزش فعل لگانا ہے۔ من سیب میخورم، میں سیب کھا رہا ہوں۔ تو بستنی میخوری، تم بستنی یعنی آئس کریم کھا رہی ہو یا کھا رہے ہو۔ او پرتگال میخورت، وہ مالٹا کھا رہا ہے یا کھا رہی ہے۔ یہاں پہ آموزش فعل لگانا ہے۔ دوسری تصویر میں دیکھیں، آیا تو انار میخوری، ٹھیک ہے نا، آپ کیا انار کھا رہی ہیں یا کھا رہے ہیں؟ بالے من انار میخورم، ہاں جی میں انار کھا رہا ہوں۔ آیا تو سیب میخوری، آیا او سیب میخورت، کیا وہ سیب کھا رہا ہے؟ نہ، او پرتگال میخورت، نہیں جی وہ پرتگال یعنی مالٹا اورنج کھا رہا ہے۔ یہ باقی آپ نے خود ہی ان کا آپ نے حل کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے۔ یہ مشق ہے کیونکہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے ان کو خود ہی حل کرنا ہے۔ آگے مزید دیکھیں، یہاں پہ بھی جملوں کا آپ نے خود ہی ترجمہ کرنا ہے۔ من چے میخورم، میں کیا کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں۔ شما یعنی احتراماً ہے، تو آب میخوری، آپ پانی پی رہے ہو یا کھا رہی ہو۔ شما یعنی تو چے میخوری، کیا کھا رہے ہو۔ من سیب میخورم، میں سیب کھا رہا ہوں۔ باقی بھی آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے۔ دوسرے تصویر میں دیکھیں، یہاں پہ تصویریں دی ہوئی ہیں، آپ نے ان کو تصویروں کو دیکھ کر جملے بنانے ہیں، سوال یا جملہ بنا کے پھر اس کے بعد جواب دینا ہے۔ یا نیچے دیکھیں گفتگو کنید، یہاں پہ آپ نے ان تصویروں کو دیکھ کر آپس میں گفتگو کرنا ہے کہ کیا کھا رہے ہو، کیا یہ کھا رہے ہو، کیا فلاں چیز کھا رہے ہو، یا آپ نے خود ہی ترجمہ کرنا ہے تصویروں کو دیکھ کر۔ اب ہے مشق کے آخر میں، یہاں پہ جس طرح مشق کے آخر میں ہوتا ہے کہ جو پچھلے ایک دو سبق گزر چکے ہیں ان کے الفاظ معنی ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہیں یہ آپ نے ان کا خود ہی ترجمہ کرنا ہے، اور آخر میں یہ جو جملے دیے گئے ہیں ان کا بھی آپ نے خود ہی گھر بیٹھ کر ترتیب سے ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش آ رہی ہو ان مشق کے لحاظ سے تو آپ ہمیں کامنٹس میں بتائیں یا ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ درس 11 مدرسه. سلام علیکم. شبتون بخیر. شب شما هم بخیر. چطورین؟ خوبم الحمدلله. شما چطوری؟ خوبم ممنون. اسم شما چیه؟ مسعود. اسم شما چیه؟ ناصر. آقا مسعود کجا بودی؟ کتابخونه. تو کتابخونه چی خوندی؟ کتاب فارسی خوندم. چند ساعت کتاب خوندی؟ 2 ساعت. شما کجا بودی؟ مدرسه. کدوم مدرسه؟ مدرسه المهدی. کلاس چندمی؟ کلاس دوم. چند تا استاد داری؟ 2 تا استاد. اسم استادتون چیه؟ آقای محمودی و آقای احمدی. موفق باشی. ممنون. خداحافظ. به سلامت. سارا، بابک استاده. استاد چی؟ استاد زبان فارسی. چه خوب. کجا کار میکنی؟ تو دانشگاه تهران. سارا، شغل شما چیه؟ من تو بیمارستان کار میکنم. شما مثل مریم دکتر هستی؟ نه، من دکتر نیستم. من پرستارم. تو کدوم بیمارستان کار میکنی؟ بیمارستان دی. و در پایان امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے یہ اسباق بہت ہی پسند آ رہے ہوں گے۔ آج کا جو سبق تھا فعل مستقبل مشکل تھا کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم زیادہ توضیح نہیں دے سکتے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس طرح آج مشق تھی، تو اس وجہ سے کوئی بھی مشکل آپ کو پیش آ رہی ہے، سمجھ نہ آ رہا تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کریں یا کامنٹس میں ہم سے پوچھیں، ان شاء اللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ ناصر۔